نظر جب آئے وہ سبز گنبد ہو دور ہونٹوں کی دسترس سے، تو اٹھا کے پلکوں کے ہاتھ کو پھر سلام کرتی ہیں میری آنکھیں، اٹھا کے پلکوں کے ہاتھ کو پھر۔ استان بھائی آگے 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 اٹھے 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 ماشاء اللہ بھائی آگے آگے زندہ باد ماشاء اللہ یا علی یا علی۔ جھپک جھپک کے جو ذکر خیر الانام کرتی ہیں میری، تو سجود کرتی ہیں میری پلکیں، قیام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ پھر سے میں کہتا ہوں، اگر یہ جو پلکیں جھپکتی رہتی ہیں، آپ گاڑیاں چلاتے رہتے ہیں، اگر یہی پلکیں دیر دیر تک نہ جھپکیں تب مصیبت، اور اگر دیر دیر تک جھپک کے نہ اٹھیں تو مصیبت، پوری زندگی کا نظام بگڑ جائے گا۔ اس کے نیچے ہے یہ ناک، کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا محبت سے کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاں اونچی بولے اونچی بولے۔ یہ کتنا کام کرتی ہے یہ ناک، اور یہ اس کے نیچے آپ کا یہ منہ بنا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کتنے سسٹم سے اللہ نے بنا رکھا ہے۔ آپ جب کھانا اٹھاتے، اگر یہی ناک یہاں ہوتی تب، اگر یہی ناک یہاں ہوتی تب، اور منہ سامنے ہوتا، آنکھیں سامنے ہوتی، تو کیا کرتے؟ پہلے روٹیاں اٹھاتے، آنکھ بتاتی کہ ہاں یہ روٹی ہے، کھانے کی چیز ہے، اب اٹھا کر کے پھر ناک کے پاس لے کے جاتے کہ یہ بتاؤ کہ روٹیاں باسی تو نہیں ہیں، بدبو تو نہیں کر رہی ہیں، تو اٹھا کے ناک کے پاس لے کے جاتے، ناک کہتی ٹھیک ہے، تو پھر واپس لا کے منہ میں ڈالتے اسے۔ اللہ نے کتنی بڑی پریشانیوں سے آپ کو بچا لیا۔ آنکھ نے دیکھا روٹی فریش ہے، آنکھ نے دیکھا چاول فریش ہے، آنکھ نے دیکھا کہ سالن فریش ہے، اٹھا لیا آپ نے، اور جیسے آپ منہ میں ڈالنا چاہتے تھے، ناک نے سونگ کے بتا دیا کہ یہ بالکل فریش ہے، منہ نے کھول کے بتا دیا اسے اندر بھیج دو، اور دانتوں نے اپنا کام کر کے بتا دیا اسے وہاں پر پہنچا دو جہاں کی منزل کی تلاش میں نکلا ہوا۔ نہیں سمجھے؟ کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر یہی روٹیاں آنکھ میں پھنس جائیں، ناک میں پھنس جائیں، منہ نہ ہو تو، منہ ادھر ہوتا اور ناک ادھر ہوتی، تو کتنا بڑا نظام کائنات آپ کے باڈی کا تبدیل ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات ہے؟ اب یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، قیصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ کان۔ ہم آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ یہی بات ہم تمل ناڈو میں جا کے بولیں تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، یہی بات اگر ہم چنئی میں جا کے بولیں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور وہاں والے جو بولتے وہ ہم نہیں سمجھتے، حالانکہ ان کی وہی زبان چلتی ہے جو میری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہی کان میرے بھی ہیں جو ان کے ہیں۔ پھر میٹر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علاقائی تہذیب اور عقل کی شناسائی کے مطابق جب کوئی اپنی زبان کو کھولتا ہے، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، تو اللہ کان تک پہنچانے کے لیے ہواؤں کو حرف بنا دیتا ہے۔ یہ جملے حضور صوفی سلطان میاں کے، اللہ کان تک ان حروف کو پہنچاتا ہے اور ہواؤں کو حرف بنا دیتا ہے۔ پھر آپ سمجھ لیتے ہیں کتنی تیز یہ دماغ کام کرتا ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، آپ نے کہا السلام علی، علی تک پہنچے تھے، ابھی کم کہا نہیں کہ میں نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا۔ کیا ہے یہ؟ اتنی مشینری ہارٹ چل رہی ہے، اللہ کی کام کر رہی ہے، ارے کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ بولو بولو بولو۔ کیسے پتا چلا کہ یہ آدمی اس سے تعلقات ہمارے اچھے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلا؟ جیسے آپ نے سلام کیا، اب سامنے والے نے آپ کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھا تو اس نے عقل سے بات کی، اسپیڈ دیکھو اندر کی، آنکھوں نے دیکھا تو اس نے عقل سے بات کی، عقل نے دل سے بات کی۔ اس کو پہچانتے ہو؟ تو دل نے کہا ہاں اسے پہچانتے ہیں۔ تو پھر عقل نے پوچھا دل سے اس سے تعلقات ہیں؟ تو دل نے کہا ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، سلفیت، ناسبیت، تفضیلیت، خارجیت کا شکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے سلام کا جواب دے دو۔ تو دل نے حکم دیا ہاتھ کو، ہاتھ نے فوراً اپنے اس مبارک پارٹس کو اٹھایا اور کہا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے زبان سے کہا وعلیکم السلام۔ اس کے لیے کتنی بڑی مشینری کام کر رہی تھی؟ ذرا دل سے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ توجہ رکھنا، بہت بڑی گفتگو ہے جو میری زبان سے ہو رہی، اگر شکر کے حوالے سے اور بھی باتیں ہوں تو لمبی ہو سکتی ہیں، بہرحال اللہ معاف فرمائے۔ شادی ایک عظیم شکرانے کی محفل ہے،
خوشیاں بھی جن کو ملتی ہیں اگر اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو خوشیوں کی زلفیں دراز ہو جاتی ہیں. خوشیوں کے موقع پر اگر رب کو یاد کیا جائے تو خوشیاں لمبی ہو جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان شخص کے لیے، ایک بہن کے لیے، ایک بیٹی کے لیے شادی ایک بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کے ملنے پر شکر گزار بندہ بننا چاہیے انسان کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی داستان میرے سامنے ازبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں نے کہا ٹاپک تو یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آج سے اگر ان کے یہاں کوئی غریبی ہے، ان کے بھائی بہنوں میں غریبی پائی جاتی تو ان سے کہہ دو، ان سے جب کوئی پوچھے خیریت تو یہ نہ کہیں کہ بڑی دقت ہے، صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ کا شکر ہے. خدا کی قسم آج وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، بعد میں خیریت پوچھنے والا اس کا ذکر جہاں جہاں کہے گا کرے گا یہی کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری انگلی میں چوٹ لگی ہے، پہلے بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تو گفتگو سمجھ میں آ جائے گی، زیادہ پریشان نہیں کروں گا. ہماری انگلی میں چوٹ لگی ہے عمران بھائی، ہم سے کسی نے پوچھا خیریت تو ہم نے کہا کیا خیریت ہے صداقت بھائی، دیکھو بہت تکلیف بہت ہے، پوری جھنجھناٹ سے میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میری عقل ڈسٹرب ہو چکی ہے. صوفیہ منع فرماتے ہیں ایسا مت کہا کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری انگلیوں میں درد ہے، اور اس نے پوچھا خیریت تو آپ نے کہا انگلی میں تکلیف بہت زیادہ ہے. کہنا یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عقل سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آنکھیں سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سر سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے سینے سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے جسم کے پارٹ سلامت ہے، سارے اعضاء سلامت ہے، بس تھوڑی سی انگلی میں تکلیف ہے، اللہ چاہے گا تو یہ بھی سلامت ہو جائے گا. توجہ ہے؟ بولو بھائی ہے. ہاں ہم مگر انگلی کو پہلے پیش کرتے ہیں. کیسا بھائی یہ مہمان میں خاص مہمان ہے، ارے نہیں میری خواہش ہے، میری خواہش. دولہا کہاں گیا؟ اس کو بلا آئیے اوپر آئیے. ارے جزاک کہاں گیا ماما شریف ہے؟ شاکر بھائی ایسے بھی آپ ان کو آپ پہلے پہنائیے. نہیں پہلے یہاں ماما شریف نہیں ملا. ایک جملہ اور سن لیں شکر کے حوالے سے، انشاءاللہ چھوٹی موٹی بزنس بھی آپ کی بڑی برکت والی ہو جائے گی. آپ نہیں سنو گے یا نہیں سمجھو گے تو یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی نا اس کو 10-20 دن کے بعد دیکھنا تو 2-3-4-10 لوگ تو سن ہی چکے ہوں گے، 2-4-10 لوگ تو سن ہی چکے ہوں گے. سن لیں آپ، ہمارے پاس 2 دن پہلے 2 روٹی آئی تھی، تب سے میں بھوکا ہوں. مثال دے رہا ہوں، میں پرسوں کا کھانا کھایا ہوا ہوں، تب سے مجھے بھوک لگی ہے. مانا کہ ایسا ہو جائے اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ خیریت، تو میں کیا کہتا ہوں؟ ہمیں کیا خیریت ہے، 2 دن سے بھوکا ہوں. یہی تو کہوں گا نا بھائی. پہنے رہیے جہاں اترا تقریر ختم اس کو پہنے رہیے. ہاں ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہم سے کوئی پوچھتا ہے خیریت تو ہم کہتے ہیں کیا خیریت ہے، 2 دن پہلے سے 2 دن سے بھوکا ہوں، 2 دن سے. اور صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہہ کر کے ہم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ کی شکایت اس کے بندوں سے کر دی. مطلب 2 دن سے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، 2 دن سے رب نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ کہنا چاہتے ہیں میں 2 دن سے بھوکا ہوں. فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ ایسا مت کہا کرو. 2 دن پہلے تمہیں 2 روٹی ملی تھی اور تب سے بھوک لگی ہے. مہمانوں کو پہنا دے، میں تو پہن لیا. سنیں جملہ، ایک تعلیم ہے، ایک جملے آپ کبھی کتابوں میں ایک ورق پر ایک جملہ پڑھیں گے آپ جو بتا رہا ہوں میں. ہم سے کسی نے پوچھا خیریت تو ہم نے کہا کیا خیریت ہے، 2 دن سے بھوکے ہیں. کہنا کیا چاہیے وہ سن لیں آپ. اگر جملہ اچھا لگے تو دل سے بولیے گا سبحان اللہ. جب کوئی پوچھے کہ خیریت اور 2 دن سے پہلے ہمیں 2 روٹی ملی تب سے بھوکے ہیں، تو ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن پہلے 2 روٹی ملی تھی. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سازندوں کو بلا لیا جائے. بولو بھائی بات نہیں سمجھے پھر ریورس کروں. آپ کو 2 دن پہلے 2 روٹی ملی تھی اور کسی نے پوچھا خیریت تو آپ نے کیا کہا؟ ہمیں کیا خیریت ہے، 2 دن سے بھوکے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے لیکن
یہ شکوے کی طرف جا رہی ہے, شکایت کی طرف جا رہی ہے, اللہ کی بارگاہ کی طرف یہ شکوے کا لہجہ لیے ہوئے ہے. صوفیہ فرماتے ہیں آپ یہ کہا کریں اگر بھوک لگی کوئی کہے خیریت تو کہہ دیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن پہلے 2 روٹی ملی تھی. لئن شکرتم لازیدنکم. سمجھ رہے ہیں حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ سننا غور سے میری باتوں کو. سیدنا شیخ نے کیا فرمایا تھا؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ نے جب کھانا کھاؤ تو 2 مرتبے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے. کیا کہنا ہے؟ آواز سب کی نہیں ہے. کھانا کھانے کے بعد 2 مرتبے کہنا ہے. پھر سے بولے کیا کہنا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے. قسم نہیں, ہاتھ اٹھانا نہیں ہے, حلفیہ کوئی بیان نہیں دینا ہے. دعا کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ جب بھی کھانا کھائیں 2 مرتبے کہیں کیا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے. حضور غوث پاک کا یہ قول ہے. قیصر بھائی جب پوچھا گیا سیدنا شیخ سے کہ 2 مرتبے کیوں کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے, مچل جائیے گا آپ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں 1 مرتبے تو اس لیے کہو کہ تمہیں کھانا ملا. کیا بات ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کبھی بھوکے ہی نہیں تھے. ہاں پیسے جیب میں پڑے ہوئے ہیں 10-20 ہزار روپے. ٹرین کھڑی ہو گئی چھونکی نینی جنکشن سے پہلے 5 کلومیٹر. نہ دائیں طرف کوئی دکان نہ بائیں طرف کوئی دکان. کوئی سرکل کھان پان کا ہائیے نہیں ہے اور ٹرین کھڑی ہے وہاں 12 گھنٹے تک. توجہ رکھے بھائی, ٹرین کھڑی ہے وہاں پر 12-13 گھنٹے تک. نہ ٹرین آگے جا رہی ہے نہ ٹرین پیچھے آ رہی ہے. مجھے بتائیں کہ جیب کے وہ پیسے کیا پیاس لگے گی تو وہ کام کریں گے؟ پینٹری کار میں پانی بھی نہیں ہے, کوئی فروٹس نہیں ہے, کوئی کیک نہیں ہے, کٹ کیٹ نہیں ہے, چاکلیٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے پینٹری کار میں. آس پاس کچھ بھی نہیں ہے, کھیت کھلیان ہے, اس میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. ٹرین کھڑی ہے 12-13 گھنٹے تک. مجھے بتائیں وہ پیسے کس کام کے؟ اس وقت آپ کو کھانا چاہیے کہ پیسے؟ بولو بھائی, کھانا چاہیے کہ پیسے چاہیے؟ کھانا چاہیے. پیسے ہیں لیکن کھانا نہیں ہے. حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ادا کرو, اس بات پر کہو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تمہیں کھانا ملا. بہت لوگوں کے پاس پیسے تھے لیکن کھانے نہیں ملے. اب دوسرا جملہ سنیے گا, کبھی بھولیے گا نہیں انشاءاللہ. واللہ بتاؤں آپ کو, یاد رکھیے گا. حضور غوث پاک فرماتے دوسری مرتبہ اس بات کا شکریہ ادا کرو کہ تم کھانے کے لائق بھی ہو. میں اپنے بھائی کی گفتگو روکتا ہوں, میں اپنے بھائی کی اس مبارک آواز کو روکتا ہوں. ایک جملہ پھر سے کہتا ہوں, آپ نے سمجھا کیا؟ میں نے دونوں مل کے بھائی سمجھا کیا؟ میں نے پھر سے ریورس کرتا ہوں, سمجھیں اور سوجھ بوجھ کے ساتھ بیٹھیں. حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ دوبارہ اس بات کا شکریہ ادا کرو کہ تم کھانے کے لائق بھی ہو. میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ابھی, عبید بھائی کے بھائی کی 15 دن تک لکوڈ سے کام چل رہا تھا, کھانے کے لائق نہیں تھے. سمجھ نہیں؟ مجھے بتاؤ آپ, ابھی 7-8 سال پہلے لاک ڈاؤن میں ویدانتا, شکنتلا, پی جی آئی, میکس, بڑی بڑی ہاسپٹل لکھنؤ میں بیٹے کھڑے ہیں 2 لاکھ روپے جیب میں لے کے. ڈاکٹر صاحب میرا باپ 15 دن سے کچھ نہیں کھایا, کھچڑی لے کے آیا, چپاتی کی وہ بہت ہی پتلی والی ہوتی نا, اس کا چھلکے لے کے آیا. میرے والد صاحب کچھ نہیں کھائے 15 دن سے, یہ چپاتی کے چھلکے ان کے منہ میں ڈال دیے جائیں. تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ پیسے ٹھوس لو اپنے منہ میں, تمہارا باپ ابھی آکسیجن پہ ہے, تمہارا باپ ابھی آکسیجن کا محتاج ہے, روٹیاں نہیں چاہیے اس کو. حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ دوبارہ اس بات کا شکریہ ادا کرو کہ تم کھانے کے لائق بھی ہو. ہاتھ اٹھائیں سب لوگ. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن کمی کیا ہے ہماری؟ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں شادی کے ٹیبل پہ, روٹیاں ٹھنڈی ہوں تو اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں, چاول ٹھنڈے ہوں تو اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے, جوتے اسی چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے پہ رکھے رہتے ہیں. گوشت آ گیا تو اس کی بوٹیوں پر کمنٹس کرتے ہیں, چاول کے دانے زردے کے, میں چھوٹے چھوٹے یار کہاں آ گئی برات, یا پھنس گئے بھائی, میرے پاس 20 کارڈ پڑے ہوئے تھے, وہی میں بلا وجہ یہاں آ گیا یار, اس سے اچھا کھانا تو مجھے وہاں مل جاتا. لوگ ایسا کہتے ہیں. سمجھو سمجھو اس چاول کے ایک دانے نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کتنی قربانی دی ہے. کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیا قربانی دی ہے؟ وہ چاول کا ایک دانہ جب وہ اپنے
बॉडी के साथ था, छिलके के साथ लगा हुआ था, धान के साथ लगा हुआ था। उसे घर के लोगों ने जमीन के नीचे उसे बो दिया था, तुख्म रिजी की थी। जिस जमीन के नीचे चूहे, कीड़े मकोड़े चावल और गेहूं के दानों को उठा के लेके जाते हैं, वहीं पर यानी चोरों ही के पास माल जमा किया गया था। लेकिन किसी चूहे की मजाल नहीं थी कि उस धान के, उस चावल के, उस गेहूं के टुकड़े को खा के हजम कर ला। क्यों ऐसा नहीं किया? इसलिए कि अल्लाह ने उनसे कह रखा था, खबरदार इसे छूना नहीं, मुझे इस धान को ऊपर लेके आना है। वो भूखे थे, शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म की उन्होंने हुक्म अदूली नहीं की। और चावल का वो दाना जो नीचे डाला गया था, सोचो ऊपर कैसे आया। उस चावल के एक दाने को 3 फीट का होना है। उस चावल के दाने को पता कैसे चला कि ऊपर का सिमत ये है, मुझे ऊपर जाना है? सोचे दिमाग, उसे कैसे पता चला कि ऊपर ये है? ऊपर आ गया वो। अब आ गया तो फिर क्या हुआ? उसे तेज हवाओं ने गोद में लिया, तेज नसीम सहरी ने अपनी गोद में लिया, पानी का छिड़काव हुआ, थोड़ी बहुत उस पर खाद की बरकतें डाली गईं, और फिर क्या हुआ? तकरीबन 1 या 1.5 महीने के अंदर वो लहलहाती हुई फसल एक दाने से 70 बालियां मुस्कुराती हुई नजर आई। कहते क्यों नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है? बोलो बोलो। एक दाना बोया गया था, 70 बालियां निकल के सामने आ गई। आपने क्या किया? उसका हरा भरा खानदान था। जुमला सुनिएगा, बोलना नहीं ना कोई और काम करना। उस धान की बालियों का एक हरा भरा खानदान था। यहां से लेके 10 किलोमीटर तक एक साइज की बालियां थी, एक साइज के पेड़ थे, और देखने के बाद आंखें तरोताजा हो जाती थीं। वो धान का जो पौधा था अपने खानदान के साथ झूमता था। अचानक आपने क्या इरादा किया? अब इसको यहां से काट देना चाहिए। आपने क्या किया? काटने से पहले पानी देना बंद कर दिया। वो प्यासा तड़पता रहा। आप देखते रहे। जब पानी ना पाने की वजह से जमीन खुश्क हो गई, आपके चलने के लायक जमीन हो गई और धान की फसल पक गई, तो आपने उसे काट दिया। एक खानदान से उस चावल के दाने को आपने अलग किया। अलग करने के बाद उसको आप लेके आए, रस्सियों में ऐसे बांधा जैसे कैदी को बांधा जाता है। फिर बांधने के बाद आप उसको मैदान में ले आए, और फिर क्या किया? लकड़ी के बहुत बड़े उस पर एक रुकन पर आपने उसकी पिटाई शुरू कर दी। क्या जुर्म था उस चावल के दाने का? सोचो सोचो सोचो। उसको आपने इतना पीटा कि वो चीखता रहा, तड़पता रहा, और आप मुस्कुराते रहे। अच्छी फसल हुई है, अच्छी फसल हुई। उसके दिल से पूछो, उसके खानदान को आज मुंतशिर किया जा रहा है, उसको भाई से अलग किया जा रहा है, उसको बाप से अलग किया जा रहा है। फिर क्या हुआ? ठूस ठूस करके उसे आपने बोरे में रखा, खुश होकर उसे घर ले आए। एक का खानदान उजड़ा और एक हमारे खानदान के लोग मुस्कुराते रहे। फसल अच्छी हुई है, आके रखा गया। वो समझ रहा था शायद अब मेरी लाइफ यहीं पर गुजरेगी। फिर आपने क्या किया? उसे उठाया और फिर उसे डीसीएम टोटा पे रखा या बुग्गी पे रखा, ले गए चक्की। उसे क्या पता था कि अभी तो मेरे बदन के छिलके उतारे जाएंगे, अभी तो मेरे बदन का चमड़ा उतारा जाएगा। आपने क्या किया? मुझे बताओ। मैं कुर्बानियां बता रहा हूं, ये कुर्बानियां बता रहा हूं कि हमारे लिए कितनी कुर्बानियां चावल का दाना देता है। फिर आपने उसे गर्म चक्की के हवाले कर दिया। फिर क्या हुआ? 2 मोटे मोटे पत्थरों के बीच में उसको पेरा गया, उसके जिस्म की चमड़ियां उखाड़ दी गई। उसकी बॉडी एक तरफ थी, चमड़ी एक तरफ थी। भूसी बनाकर साइड में कर दिया, और वो चीखता रहा, आप मुस्कुराते रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसे आपने बोरे में रखा, बोरे से घर में लेके आए, और फिर वो बखार क्या बोलते हैं उसमें डाल दिया। वो समझ रहा था कि इसी के नीचे मुझे दबे रहना है। ऐसे वो चीखता रहा, उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं, न उसमें हवा जाने का कोई रास्ता था, न रोशनी जाने की कोई बात थी, न उसको कोई पानी पिलाना था, न कोई उसकी तकलीफ को शेयर करता था। फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया आपने? मेहमानों को बुला लिया। जब मेहमान आ गए, फिर क्या किया? उसको आपने 1-2 किलो निकाला, आपकी बीवी बच्चों ने उसे साफ किया, और साफ करने के बाद उसको आपने नहलाया। आज चावल का वो दाना सोच रहा है कि मुझे क्यों, किस बात पर नहलाया जा रहा है। वो सोचता है मुझे किस बात पर नहलाया जा रहा है, ये इतनी खातिरदारी मेरी क्यों हो रही है। उसे क्या पता था? धुलने के बाद उसे प्रेशर कुकर में डाल दिया। जैसे प्रेशर कुकर में डाला गया, वो समझा कि नई जगह है, नए बर्तन मुझे अपनी मोहब्बतों की गोद में लिए हुए हैं। जैसे आपने डाला, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और आपने गैस को ऑन कर दिया। सोचने की बात है, वो चावल का एक दाना अपने खानदान वालों के साथ तड़पता रहा, चीखता रहा। उसकी चीख आप गिनते रहे, 4 सीटियां हो गई।
آپ کی نظر میں وہ سیٹیاں ہیں، وہ چاول کے دانوں کی چیخیں ہیں جو بلند ہوتی رہیں، وہ تڑپتا رہا اور آپ مزے لیتے رہے، دسترخوان آپ کا بچ گیا، وہ گرم گرم چاول جو اب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے آپ کے دسترخوان پر جیسے آیا، جیسے آپ کی نگاہ نے اسے دیکھا، آپ نے فوراً کمنٹس کیا، تنقید کیا، یار یہ چاول تو چھوٹا ہے، موٹا نہیں ہے، وہاں گئے تھے تو بہت اچھے اچھے چاول زردے میں ملے تھے، یہ تو مزہ نہیں، اس کو سائیڈ میں پھینکو۔ معلوم ہے چاول کیا کہتا ہے؟ اے میرے مولا، اتنی بڑی قربانیاں دے کے اس تک پہنچا ہوں، یہ میری تکلیف کو بھول گیا، میری قربانیوں کو بھول گیا، میرے درد کو بھول گیا، اور اپنی خواہشات نفسانی کو مجھ پر غالب رکھے ہوئے میرے سامنے میری برائی کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتے اس چاول کے دانے کو کھانے والی صلاحیت اس سے چھین لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ چاول سے پرہیز کیا کرو۔ سمجھ لیا آپ نے؟ 3 منٹ لگے مجھے ایک بات بتانے میں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چاول مت کھایا کرو۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ اس کی ہمت کیسے پڑی؟ اور ڈگری لے کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سلام کرتا ہوں، لیکن کہا اس نے کیوں چاول مت کھایا کرو؟ آپ کہتے ہیں کہ اس لیے مجھے بیماری ہے۔ بیماری نہیں ہے، بیماری باہر سے نہیں، وہ بیماری اسی چاول کی بد دعا کی وجہ سے ہوئی ہے جس کو آپ نے اپنے گھر میں بلا کے ذلیل کیا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، کیا کہا حضور غوث پاک نے؟ پھر ریورس کرو، جب کھانا کھاؤ تو 2 مرتبے کہو، اونچی 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 بولے، کہہ سکتے ہو؟ دل سے کہہ سکتے ہو؟ انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر آپ یہی کہنے کا وعدہ کر لے تو گفتگو ختم بھی ہو جائے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی کام کے لیے تو ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ پھر ریورس کرتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد 2 مرتبے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ 1 مرتبے اس لیے کہو کہ تمہیں کھانا ملا، ٹھیک؟ دوبارہ اس لیے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم کھانے کے لائق بھی ہو۔